السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم بستری کرتے وقت یہ 5 غلطیاں بھول کر بھی نہ کریں۔ دوستو، اس ویڈیو کو میاں بیوی اور جس کی شادی ہونے والی ہے اور ہر جوان لڑکا یا لڑکی ضرور دیکھیں۔ میاں بیوی کے تعلق سے ہم بستری کے کچھ ایسے مسئلے مسائل جن کا جاننا ہم کو بہت ضروری ہے، مگر ہم وہ جانتے نہیں کیونکہ دینی کتاب ہم لوگ پڑھتے نہیں اور عالم سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ مسئلہ پوچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے، لیکن وہی غیرت اور وہی شرم اس وقت کہاں مر جاتی ہے جب دولہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سہیلیوں کو اپنی پہلی رات کی پوری کہانی سناتی ہے۔ خیر، یہ سب دنیاوی باتیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم بستری کے تعلق سے کچھ ایسے کام ہیں جو ہمارے گھر کی خوشیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، ہماری اولاد کو تباہ، ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ ان کاموں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ آئیے اب جان لیتے ہیں ہم بستری کے کچھ خاص مسئلے مسائل۔ مردوں کا اپنی عورتوں کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ مرد اپنی بیوی کے پستان کو منہ لگا کر پی سکتا ہے، مگر اس طرح کے دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ سخت حرام ہے۔ لیکن اگر آپ سے ایسی غلطی ہو بھی جائے تو آپ لوگ توبہ کریں، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کی دلیل فتویٰ رضوی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ سنیے۔ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا سطر دیکھنا یا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہ ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نہ دیکھا جائے، اس سے نسیان کا مرض ہوتا ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل دورۃ المختار میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آئیے اگلا مسئلہ جانتے ہیں۔ مرد نیچے اور عورت اوپر ہو، یہ طریقہ ہم بستری کرنے کا ہرگز صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے عورت کے بانجھ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ بانجھ ہونا ہر عورت بخوبی جانتی ہے اور ہر مرد بخوبی جانتا ہے۔ اگلا مسئلہ بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرات امام اس کو محبت کہتے ہیں۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ صحبت ہے، مگر اس کو حیا پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے ہم بستری سے تو فوراً اس وقت اپنی بیوی سے جدا نہ ہوں، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے رہیں، پھر جدا ہوں۔ اس کی دلیل بھی فتویٰ رضویہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ سنیے۔ جس جگہ پر آپ ہم بستری کر رہے ہیں، مگر اس جگہ پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، جب تک اس پر کوئی کپڑا نہ ڈالا جائے تب تک اس کمرے میں ہم بستری کرنا یا پھر برہنہ ہونا بیعت بھی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے یا کعبہ شریف کا نقش یا مدینہ شریف کا نقش ہمارے کمرے میں جگہ جگہ پر لگے ہوتے ہیں، تو جب تک اس پر کوئی کپڑا نہ ڈالا جائے اس کمرے میں صحبت کرنا یا پھر ہم بستری کرنا یا پھر برہنہ ہونا بیعت بھی ہے۔ قرآن جزدان میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہی بات دوستو، قبلہ رخ ہو کر بھی ہم بستری کرنا بالکل صحیح نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے خوشیاں اٹھ جاتی ہیں اور گھروں میں نحوستیں آ جاتی ہیں۔ حضور سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہم بستری کے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کعبہ شریف کی طرف منہ نہ ہو۔ اور اعلیٰ حضرات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ نہ ہو یہ مکروہ ہے اور خلاف ادب ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبے کی تعظیم ہر مسلمان پر لازم ہے اور ضروری ہے، اس لیے کہ بندہ کعبے یعنی قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے، اور قبلے کی طرف تھوکنا یا پیشاب کرنا یا پاخانہ کرنا ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا ادب یہی ہے کہ ہم بستری کے دوران کعبہ شریف کی طرف منہ نہ کریں۔
नंगे होकर हम बिस्तरी करना कैसा है। दोस्तों, हम बिस्तरी के दौरान मर्द औरत कोई चादर ओढ़ लें, जानवरों की तरह नंगे होकर हम बिस्तरी ना करें। हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से जब कोई अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करे तो पर्दा कर ले। अगर बेपर्दा होगा तो फरिश्ते हया की वजह से बाहर निकल जाएंगे और शैतान दाखिल हो जाएगा। और कोई बच्चा अगर पैदा होगा तो उसमें शैतान की शिरकत होगी। सोचिए, इंसान की जरा सी लापरवाही कहाँ तक नुकसान का सबब बन जाती है। गालिबन जमाने में जो शर्म हया का जनाजा उठता जा रहा है, उसकी सैकड़ों वजूहात में से एक ये भी वजह रही हो कि मुबाशरत नंगे होकर की गई और इसका असर नस्ल में आया। नतीजा ये कि शर्मो हया को मौजूदा नस्ल ने जिंदा दरगोर कर दिया है। हम बिस्तरी के दौरान शर्मगाह देखना या छूना कैसा है, इसके बारे में आप लोग तफसील से जानिए। मियाँ बीबी को सोबत यानी कि हम बिस्तरी के वक्त एक दूसरे की शर्मगाह को छूना जायज़ है, बल्कि नेक नियत से हो तो मुस्तहब और सवाब भी है। मर्द अपनी बीवी के हर हिस्से को छू सकता है और बीवी अपने शोहर के हर हिस्से को छू सकती है, चाहे वो सोबत यानी कि हम बिस्तरी के साथ हो या फिर बाद में हो, किसी भी वक्त में हो। मर्द और औरत को हम बिस्तरी के दौरान एक दूसरे की शर्मगाह को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे बचना ही मुस्तहब होगा। इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। हदीस शरीफ में है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, हुजूर का विसाल हो गया, मगर उन्होंने ना मेरी शर्मगाह देखी ना मैंने आपकी शर्मगाह देखी। एक हदीस शरीफ और है, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तुम में से जब कोई अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करे तो शर्मगाह ना देखे, इससे आंखों की बुनाई चली जाती है। दोस्तों, बहरहाल हमें हम बिस्तरी के वक्त बहुत ही एहतियात बरतनी चाहिए और जो सुन्नत तरीका है उसे अपनाएं, जिससे कि फिर हमल ठहरे तो जो बच्चे की पैदाइश हो, जो चाहे लड़का हो या लड़की, उसके अंदर शर्म मुसल्लत हो और वो बच्चा और बच्ची आपके घर में आकार बरकतों का जरिया बने, उसके साथ में शैतान की शरीकत ना हो। तो इस बात का आप खास करके ख्याल रखें। और जब भी हम बिस्तरी करें, हम बिस्तरी की छोटी सी दुआ है, उसको याद भी जरूर कर लें। अगर वो दुआ आप लोगों को याद नहीं हो तो आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़कर हम बिस्तरी शुरू किया करें। बेहतर तरीका यह है कि हम बिस्तरी से पहले सत्र खोलने से पहले यानी कि कपड़े नीचे करने से पहले ही आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करें। उससे भी बेहतर तरीका है कि जब आप लोग कमरे में दाखिल हो रहे हों, हम बिस्तरी की नियत हो तो कमरे से बाहर ही आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें, जिससे कि शैतान जो है वो आपके साथ में अंदर हम बिस्तरी में शरीक ना हो। यह है हम बिस्तरी की दुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।